نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جو ہم ٹاپک کر رہے ہیں نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ ہے معاف کرنے کے بارے میں۔ مجھ سے بہت لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم سے معاف نہیں کیا جاتا، ہم چاہتے ہیں ہم معاف نہیں کر سکتے۔ اور اکثر اوقات آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی کو معاف کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم بہت اپنے آپ سے قسمیں وعدے کھاتے ہیں، پرومسز کرتے ہیں کہ بس اب میں نے نہیں اس کے بارے میں سوچنا۔ اسپیشلی جب ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں نا، اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ معاف کرنے کا کتنا اجر و ثواب ہے، معاف کر کے درگزر کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، تب بھی ہم اپنے آپ سے بہت وعدے کرتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ کہ جب اسی طرح کی کوئی سملر سچویشن آ جاتی ہے، پھر ہم سے نہیں کچھ کیا جاتا، پھر ہم دوبارہ سے اسی سائیکل میں چلے جاتے ہیں۔ میں خود اپنے آپ کو جب دیکھوں تو کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ بیریئر اتنا رہتا ہے زندگی میں کہ آپ ان کو جتنی بھی کوشش کرتے ہیں، آپ سے ان کو معاف نہیں کیا جاتا۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ فیس ویلیو پہ تو بہت کچھ کہتے رہتے ہیں، لیکن اندر سے کئی دفعہ وہی بیہیویئرز دیتے رہتے ہیں جس سے ایک فیلنگ آتی ہے کہ انہوں نے معاف نہیں کیا۔ مجھے یہ لگتا تھا ہمیشہ سے کہ ایک قسم کی لپ سروس دینے سے ہم معاف نہیں کر پا رہے، ہم کہہ رہے ہیں لیکن جب نئی سچویشن آ رہی ہے ہم پھر وہی کر رہے ہیں۔ سو واٹ از دا مسنگ لنک؟ تو میں نے پھر اس کے اوپر بہت پڑھنا شروع کیا، جہاں قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، ساتھ ساتھ سائیکالوجی کو دیکھا، اینڈ آئی ریئلائز کہ جو ایریاز ہماری لائف کے بہت ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں نا، اس میں اسٹریٹ فارورڈ ون لائنر آنسر نہیں ہوتا، وہ ملٹی ڈائمینشنل ہوتا ہے۔ آپ کو اس کو ہر اینگل سے دیکھنا ہوتا ہے یا ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ کر اس کو کور کرنا ہوتا ہے۔ تو فارگیونیس از ون آف دوز ایریاز کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو معاف کریں، تو ایک تو فارگیونیس کو، معاف کرنے کو صحیح طرح سمجھنا ہے، دوسرا اس کے ملٹیپل اینگلز کو سمجھنا ہے، اور پھر ان اینگلز کے مطابق اپنی لائف میں وہ چینجز لانی ہے۔ اچھا، اس کی چھوٹی سی مثال میں سے دیتی ہوں۔ جب ہم معاف نہیں کر رہے ہوتے، آپ دیکھیں کوئی ایک بزی ایئرپورٹ ہو اور اس پہ لگاتار جہاز ٹیک آف کر رہے ہیں، لینڈ کر رہے ہیں۔ اب ایک جہاز ہے جو اپنے ٹائم پہ نہیں لینڈ کر سکا، اب وہ اوپر چکر لگا رہا ہے اور وہ کنٹرول ٹاور سے بار بار کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ پرمیشن دیں کہ میں لینڈ کروں، لیکن اس کے مقابلے میں کچھ ایسی فلائٹس ہیں جنہوں نے ٹائم پہ آنا ہے، اور وہ لگاتار ان کو وہ ٹائم پہ جو ہیں وہ ایڈجسٹ کر رہے ہیں، اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی تم چکر ہی لگاؤ، جب دیکھتے ہیں درمیان میں جو باری آتی ہے تو تمہیں لینڈ کرنے کا موقع دیں گے۔ تو اس جہاز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ناانصافی ہو رہی ہے، اور کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو اس کو سپیس نہیں مل رہی، دوسرا اس کا فیول اپنا ختم ہو رہا ہے۔ اس کو جس ٹائم پہ لینڈ کرنا چاہیے تھا اس نے لینڈ نہیں کیا۔ ایک کانسیپٹ جو آپ کو سمجھنا ہے معاف کرنے کے لیے، کہ ہماری زندگی میں جو مختلف انٹریکشنز ہوتی ہیں یا معاملات ہوتے ہیں نا، ہم ان کو صحیح وقت پہ صحیح جگہ لینڈنگ نہیں دے رہے ہوتے، جو کرنے کے کام ہے اس وقت ہم نہیں کر رہے ہوتے۔ تو جب ہم صحیح جگہ پہ اس کو لینڈنگ نہیں دے رہے ہوتے، اسی طرح سے ہمارا فیول کم ہوتا جا رہا ہے، ہم ایگزاسٹ ہوتے جا رہے ہیں، ہم اس کام کو کر نہیں پا رہے، ہمیں اب سپیس نہیں مل رہی، ہمارے لیے وہ ایگزاسٹنگ ہوتا جا رہا ہے اور ہم بس کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ پہلا کانسیپٹ ہم نے یہ سیکھنا ہے معاف کرنے کے لیے کہ بہت سے معاملات جو ہماری زندگی کے ہیں ان کو صحیح ٹائم پہ لینڈنگ دے دینی چاہیے، معاملات کو پوسٹ پون نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے اگر ہم کسی چیز کے بارے میں ریومینیٹ کرتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ معاف نہیں کیا ہوا۔ جی بالکل، اگر ہم ریومینیٹ کر رہے ہیں، کوئی ریلیشن شپ چیلنج ہے، کوئی معاملہ ہمیں بادر کر رہا ہے، تو ہمیں اس کو وقت پہ صحیح ٹائم پہ ڈیل کر لینا چاہیے۔ جب آپ اپنی ابھی زندگی پہ اگر نظر ڈالیں گے، اگر آپ اپنے ذہن میں لسٹ بنائیں گے کہ میں نے کس کس شخص کو ابھی تک معاف نہیں کیا، میں چاہ رہی ہوں معاف کرنا لیکن میں معاف نہیں کر پا رہی، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں صحیح وقت پر جو فیصلے کرنے تھے وہ ہم نے بھی نہیں کیے۔ ہم یا وہی بات ہے، باؤنڈری سیٹنگ نہیں صحیح کر سکے، ان سے کمیونیکیٹ نہیں صحیح کر سکے، جو فیصلے کرنے تھے اس میں ہمارا بھی جو رول تھا اس کو صحیح پلے نہیں کر سکے۔ اب ہم سٹک ہیں، اب ہم اسی طرح سے
اوپر انتظار کر رہے ہیں، جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، فیول ختم ہو رہا ہے ہمارا، ایگزاسٹ ہو رہے ہیں. بہت سارے جو مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز ہیں اس میں ہمارا یہ پریویس بیگیج بہت بڑا ہوتا ہے، جس میں ہم اس کو کیری کر رہے ہیں پورے لوڈ کو اپنے ساتھ. قرآن کی طرح تھوڑا آتے ہیں، جیسے سورہ الحجر کے دیکھیں، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیدائش کی بات کرتے ہیں کہ زمین اور آسمان کی پیدائش، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے ساتھ پیدا کیا، یعنی جو بھی کچھ ہماری زندگی میں ہوتا ہے وہ با مقصد ہوتا ہے. آج صبح میری کسی سے بھی بات ہو رہی تھی، ان کو میں بتا رہی تھی کہ جب بھی ہماری زندگی میں کوئی چیلنج آتا ہے، کوئی ڈیفیکلٹ انسان آتا ہے، کوئی ڈیفیکلٹ سچویشن آتی ہے، تو اس میں ہمارے اندر ہی ریسورسز ہوتے ہیں. کسی اور انسان کی زندگی میں وہ چیلنج کیوں نہیں آیا، میری زندگی میں کیوں آیا؟ کیونکہ میرے اندر وہ ریسورسز ہیں اس سچویشن سے، اس شخص سے ڈیل کرنے کے لیے. لیکن کیونکہ ہم کلیئرٹی نہیں رکھتے اپنے اندر، تو ہم ان ریسورسز کو ڈھونڈنے کی بجائے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پہلے اپنے آپ سے اندر کی جنگ کرتے ہیں، پھر باہر کے بیہیویئرز دیتے ہیں، پھر سچویشن خراب ہوتی ہے تو اپنے آپ کو زیادہ سٹیب کرتے ہیں. ریسورسز والی بات کو ہم مسائل سے ریلیٹ کر سکتے ہیں نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. بالکل، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے کسی پر بھی ہماری استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا. اور آپ دیکھیں اسی آیت میں کیا آ رہا ہے، وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ. یہ لائف ویسے ہی ٹیمپرری ہے، اس کے مسئلے ٹیمپرری ہیں. آپ سوچیں کئی دفعہ ہمارا کسی سے اتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے اور ہمارے سامنے اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوتی ہے، اس کی میت پڑی ہوتی ہے، اور ہم اس وقت کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ اتنی بڑی بات نہیں تھی، میں برداشت کر لیتی، میں چھوڑ دیتی. اگر انسان یہ سوچے کہ جب ہم نے بھی مرنا ہے، ہم نے قبر کے سوالوں کی کیا تیاری کی، ہم نے آخرت کے جتنے سٹیپس ہیں ان کی کیا تیاری کی، ہم نے ان سب سٹیپس کو چھوڑا اور اپنی زندگی میں کچھ ایسے کاموں کو رکھ لیا جو اپروپریٹ نہیں ہے. فاصفح الصفح الجمیل، یہاں پر کیا بتایا گیا؟ معاف کرنے کے بارے میں، کہ معاف کرنا ہمیں سیکھنا ہے. اور وہ کیسا معاف کرنا ہونا چاہیے؟ خوبصورتی کے ساتھ، خوبصورت معاف کرنا. اور یہ تبھی آئے گا وہ جسے ہم کہتے ہیں نا، رائز ابو دا پیٹی چیلنجز. اگر ہم ہر چیز کو بڑا مسئلہ بنا دیں گے اور جو اتنا بڑا ہوگا نہیں، تو پھر ہم یہ کام نہیں کر سکیں گے. سورۃ تغابن کی آیت نمبر 14 آتی ہے، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. اب آپ دیکھیں ایک سٹیپ پہ تو ہمیں دنیا کی حقیقت بتا کر سمجھایا گیا ہے. دنیا کی حقیقت کو اگر ہم دیکھیں اور اس کو ہم سمجھیں کہ ہمیں اپنے زندگی کے مسائل کو کتنی ویٹیج دینی ہے اور آخرت کو کتنی پرائیورٹی دینی ہے، ہمارے دکھ اور پریشانیاں کیا ہونی چاہیے. دنیا میں بھی دیکھیں ہم رہتے ہوئے یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ جو ہمارے معاملات ہیں، ہمارے ریلیشن شپس ہیں، ان کو ہم چھوڑیں. انہی کے ذریعے تو ہم نے آخرت تک جانا ہے. ان کے لیے بھی ہمیں وارننگ کیا دے دی گئی کہ یہ ہمارے لیے کیا ہیں؟ ٹیسٹ ہیں، آزمائش ہیں. انہی کے ذریعے ہمیں آزمایا جائے گا. انہی ریلیشن شپس کے ذریعے وہ سچویشنز بنے گی کہ فیصلہ ہم اپنے حق میں لے کر جائیں گے یا اپنے خلاف لے کر جائیں گے. اور پھر کیا کہا گیا؟ تعفو و تصفحو. ہمیں وہ اپنے اندر مزاج لے کر آنا ہے کہ ہم لوگوں کو معاف کیسے کریں اور آگے کیسے بڑھیں. اس میں ہمارا صرف ایک ہی چیلنج ہوتا ہے، اور وہ چیلنج یہ ہوتا ہے کہ جی میں تو بار بار معاف کرتی ہوں لیکن وہ اپنے بیہیویئرز کو ٹھیک نہیں کرتے. وہ انسان مجھے بار بار اسی طرح سے ٹرامیٹائز کرتا رہتا ہے، میرے ساتھ زیادتی کرتا رہتا ہے، تو میں کتنا عرصہ برداشت کروں. بس ہم نے یہ طریقہ سیکھنا ہے کہ کن مسئلوں کو جو ریئل چیلنجز ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہے اور کیسے ایڈریس کرنا ہے اور کہاں کہاں پر ہم نے معاف کرنا ہے. کیونکہ معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اچھا جی میں نے آپ کو معاف کیا، آپ نے مجھے ایک تھپڑ مارا تھا، اب دوبارہ مار لیں، اب دوسری دفعہ بھی آپ میرے ساتھ وہی زیادتی کر لیں. تو معاف کرنے کا مطلب کیا ہوگا وہ اب ہم پراپرلی سیکھیں گے کہ معاف کیا اور پھر آگے کیسے میں نے بڑھنا ہے. جو حدیث میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جنت میں جو گھر ہیں اس میں سے ایک وہ شخص ہے جو حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے.
تو حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑنا، کیونکہ ہم کہتے ہیں میں درست ہوں، میں صحیح بات کہہ رہی ہوں، تو مجھے کیوں کہا جا رہا ہے کہ میں معافی مانگوں؟ تو یہی تو بات بتائی جا رہی ہے، حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا نہ کرنا۔ اس کی مثال ہماری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پر ہوتے ہوئے کبھی بھی کوئی جھگڑا نہیں کیا۔ کیا مکہ ہے، ہم طائف پہ گئے ہیں، وہاں پہ دیکھ لیں، مدینہ میں جو معاملات تھے، جنگوں کے معاملات تھے، ہر جگہ پہ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ صحیح بات کہہ رہے ہیں۔ آپ صلح حدیبیہ کا دیکھ لیں، کسی کو دعوت دینی ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ایسے نہ ہو، ایسے لکھا جائے۔ اپنے آپ کو اس معاملے میں تو کلیئر رکھا کہ وہی بات ہے، عقیدہ ہے، نماز ہے، اپنی عبادات ہیں، توحید ہے، لیکن جھگڑا نہیں بنایا کسی بھی بات کو۔ آپ دیکھیں آج کل گھروں میں اس طرح کے جھگڑے بھی ہیں۔ ایک بچی نے مجھے کہا میں پردہ کرتی ہوں، میرے سسرال میں یہ نہیں ہے رواج پردے کا، اور میں اپنی ساس کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہوں، دیکھیں وہ بالکل کنسیڈریٹ نہیں ہے، کوئی بھی ان کا رشتہ دار آتا ہے جو نامحرم ہے اور وہ دیکھتی ہی نہیں کہ میں نے دوپٹہ لیا ہے کہ نہیں لیا، ایک دم کوئی ناک کرتا ہے تو وہ اس کو کہہ دیتی ہیں اندر آ جاؤ۔ اور انہوں نے بہت زیادہ اس طرح مجھے کہا کہ کتنی زیادتی کی بات ہے، وہ جان کے یہ کام کرتی ہیں۔ اب دیکھیں ان کو سمجھ ہی نہیں ہے نا اس کی، جو نہیں کر رہا اس کو تو نہیں سمجھ ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ ایک ایسے گھر میں رہ رہے ہیں جہاں آپ کو پتا ہے کہ کسی کو سمجھ نہیں، تو آپ کو خود محتاط رویہ اختیار کرنا ہے بجائے کہ اس کو بلیم کریں۔ تیسری بات یہ کہ نوک تو ہو رہی ہے نا، تو آپ فوراً لے لیں۔ یہ تو پھر ہمیں سمارٹنیس آنی چاہیے نا، ہم غلط ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ لوگوں کو پھر اپروچ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا چیلنج معاف کرنے میں کیا آتا ہے؟ ہم وہاں پہ معاف نہیں کر سکتے، جو ہمیں چاہیے وہ ہمیں نہیں ملا۔ ہم کہتے ہیں میں اس شخص کو نہیں معاف کروں گی۔ مثلاً کیا کیا ہمیں نہیں ملا جس پہ ہم معاف نہیں کر سکتے؟ جائیداد، وراثت میں حصہ، شادی ہوئی اور مجھے میرا حق نہیں ملا، ساس کو زیادہ مل گیا۔ ساس کہتی ہے کہ جی میں معاف نہیں کر سکوں گی اپنے بیٹے کو کہ یہ بیوی کو زیادہ پوچھتا ہے، شوہر نے خرچہ نہیں دیا اور عزت نہیں دی، آگے پڑھنے نہیں دیا، جاب نہیں کرنے دی، بہت ساری لمبی لسٹ ہے ہمارے پاس۔ پھر مجھے ہر بات پہ نو سننے کو ملا، جب بھی میں نے کوئی کام کہا تو انہوں نے مجھے کہا نہیں یہ نہیں تم کر سکتی، میں نہیں اس کو معاف کروں گی، مجھے سفوکیٹ کیا گیا۔ پھر I wanted my partner to be faithful، یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے۔ میں اپنے شوہر کو نہیں معاف کر سکتی اس لیے کہ وہ افیئر چلا رہا تھا، وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہو گیا تھا۔ اچھا آج کل کا ایک اور چیلنج آ چکا ہوا ہے کہ کیونکہ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ آج کل کے بہت سے ٹی وی ڈراموں میں یہ دکھایا جا رہا ہے، کسی لڑکے نے دوسری شادی اگر کی ہوئی ہے تو لڑکی کے والدین پہنچ گئے اور اس کو لے کر آ گئے ہیں کہ بھی ہم نے اپنی بیٹی کو نہیں رکھنا، طلاق دے دو۔ تو میں ان کو یہ بتاتی ہوں دیکھیں یہ ہے مشکل سچویشن کہ اگر ایک مرد جو ہے وہ دوسری شادی کر لیتا ہے، لیکن دا پوائنٹ از کہ اللہ کا حکم ہے، اس میں اجازت ہے مرد کو، تو وہاں پر آپ اپنے لیے اس طرح کا چیلنج نہ بنائیں، اس کو ایکسیپٹنس کے لیول پہ لے جانا ہوگا۔ پھر یہ کہ میں چاہ رہی تھی کہ کوئی شخص مجھ سے سچ بولے، اور میرا بہت سٹینڈرڈ ہے سچ بولنے کا، میرے اندر بڑی انٹیگریٹی ہے، میں ہمیشہ سچ بولتی ہوں، میں اس کو معاف نہیں کروں گی اس نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ یہ شادی کے معاملات میں بھی ہوتا ہے، یہ بہن بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے، جاب پہ ہوتا ہے، کام میں ہوتا ہے، فرینڈز میں ہوتا ہے۔ کسی نے میری انسلٹ کی میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ اچھا ایک اور چیلنج آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جنریشنل ٹراما۔ میں اپنے ماں باپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی کہ انہوں نے مجھے بچپن میں مسٹریٹ کیا۔ میرے پاس اس طرح کے بہت سے کیسز آتے ہیں چائلڈہڈ ابیوز کے، سیکشل ابیوز کے۔ میں چھوٹی تھی اور میرے ہی رشتہ داروں نے، جس میں محرم رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے سیکشلی ابیوز کیا، میں ان کو معاف نہیں کر سکتی۔ ہے نا یہ کہ بڑا چیلنج، کیونکہ اس سے آپ کی پوری زندگی پہ امپیکٹس جا رہے ہیں۔ یعنی ہم صرف یہ نہ سوچیں کہ معاف کرنا جو ہے وہ صرف چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، گلاس ٹوٹ گیا معاف کر دیا۔ اگر ہم سوچتے ہیں تو ہسبینڈ نے مجھے خرچہ نہیں بڑھایا تو شاید اس پہ میں نے معاف کرنا ہے۔ بہت بڑے بڑے زندگی کے لوگوں کے چیلنجز ہوتے ہیں جو ہم اپنے اندر لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو ہمیں اندر سے بہت زیادہ بادر کر رہے ہوتے ہیں، جس پہ معاف کرنا ضروری ہے۔ اپنے آپ کو معاف کرنے کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کسی بات کو اکنالج کرنا چاہیے تھا، میں نے وقت پہ اکنالج نہیں کیا، میں نے اپنے سسرال والوں کی قدر نہیں کی، ماں باپ کی قدر نہیں کی، ان کو زندگی میں تنگ کرتی رہی، میں نے کبھی ان کو تھینک یو نہیں بولا، ان کو اکنالج نہیں کیا، اب وہ زندگی میں نہیں ہے، یا کوئی بھی اور ایسا ریلیشن شپ ہو سکتا ہے، تو میں نے ان کی قدر نہیں کی اس وقت۔
یا یہ کہ جو ٹریٹمنٹ مجھے دی گئی ہے میں ڈیزرو نہیں کرتی، میں نہیں معاف کر سکتی جن لوگوں نے بھی میرے لیے ایسے فیصلے کیے یا میرے ساتھ اس قسم کی زیادتی کی. اور کوئی وجوہات سمجھ آتی ہیں؟ لیکن کچھ ایسی بھی تو ہوتی ہیں نا وجوہات جس کو واقعی بندہ کی، جیسے آپ نے سیکشولی ابیوز کی بات کی کہ اتنے بڑے بات کے بعد تو پھر بندے کو ویسے بھی معاف نہیں کرنا چاہیے. I wanted my partner to be faithful. بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کسی بھی سچویشن میں، جب ایک ہماری زندگی کے چھوٹے چیلنجز ہیں جس میں ہمیں معاف کرنا ہے، ہم ان میں بھی نہیں کر پا رہے، اور ایک ہماری زندگی کے ڈیفیکلٹ چیلنجز ہیں، ہم نے ان میں بھی معاف کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے اور اپنی گروتھ کرنی ہے. اچھا، اس میں پھر ہم معاف کرنے کو تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے معاف کرنے کا. تو ڈیپر وونڈز جو ہوتے ہیں یہ زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں. چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں ان کو معاف کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن ڈیپر وونڈز کے لیے چیلنج بڑا ہوتا ہے. ان کے لیے سوچنا، ان کے لیے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، اور ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کے پاس کوئی نہ کوئی ایک ڈیپ وونڈ ہوتا ہے جس کو ہم ایکسپلین بھی نہیں کر پا رہے ہوتے یا کیسے اس کو لے کر چلنا ہے. دوسرا یہ کہ جب ہم دوسرے لوگوں سے بھی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، لیٹس سے آپ کی زندگی کا کوئی ڈیپر وونڈ ابھی نہیں آیا یا آپ نے اس کو کسی لیول پہ مینج کر لیا، تو آپ کے سامنے اگر کوئی آ کر بات کرتا ہے تو ہم اس کو پھر بس وہی سپرفیشل سا مشورہ دیتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، چھوڑو. یہ صحیح طریقہ نہیں ہوتا. یعنی کہ جب بھی ہم نے کسی بھی سچویشن کو دیکھنا ہوتا ہے، فارگیونیس میں اسپیشلی معاف کرنے کے سلسلے میں، اس طرح کا رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم فوراً ایک جملے میں بول دیں کہ اس کو تم چھوڑ دو اور بس کوئی بات نہیں. جتنا ڈیپر وونڈ ہوتا ہے اتنا زیادہ ہمیں اس کو پہلے ویلیڈیٹ کرنا ہوتا ہے، اس کو ہم نے تھوڑا حوصلہ دینا ہوتا ہے، اس کو بتانا ہوتا ہے کہ ہاں آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ تمہارے لیے ایک بہت ڈیفیکلٹ سینیریو ہے، تمہاری زندگی میں یہ مشکل ہے. پھر اس کو تھوڑا سا یہ پکچر دکھانی ہوتی ہے کہ پھر آگے کیسے بڑھنا ہے. ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنی انٹیگریٹی کو قائم رکھنا. آپ دیکھیں کہ جب ہم معاف نہیں کر پا رہے ہوتے، ہم خود اندر سے پریشان ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں اچھا انسان نہیں ہوں، کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہو رہا نا، تو آئی ایم ناٹ اے گڈ پرسن. لوگ معاف کر دیتے ہیں، لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ارد گرد بھی لوگ نا ایسے جملے بول رہے ہوتے ہیں، بات ہی نہیں پوری سنتے. کوئی بات نہیں، ایسی باتیں نہ کرو. اندر سے پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو گراؤنڈ کرنا کہ اگر مجھے کوئی سچویشن، کوئی انسان، کوئی مسئلہ ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے تو اس کو مجھے پھر پراپرلی ایڈریس کرنا ہے. دوسرا بات یہ کہ ریٹیلیٹ نہیں کرنا. ریٹیلیٹ کیا ہے کہ اسی سے لڑائی جھگڑا ڈالنا، پھر طنز کرنا، ایک اوفینس کھڑا کر دینا اور جذباتی جملے اس شخص کے سامنے بولتے رہنا، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر اسی طرح سے اپنے ساتھ کائنڈ کیسے ہونا ہے. سب سے پہلے کائنڈنیس پریکٹس کرنی ہے. مجھے مشکل حالات ملے ہیں، اس وجہ سے میرے لیے مشکل ہے معاف کرنا. کوئی بات نہیں، مجھے آہستہ آہستہ اس بات کو سمجھ کر آگے بڑھنا ہے. اور اپنے لیے کوئی ٹائم لیمٹ بھی سیٹ کرنا. فرض کریں آپ کو کسی پہ غصہ آیا ہے، کوئی چھوٹی سی بات بھی ہو سکتی ہے، دوسرے انسان نے آ کر آپ سے اپولوجائز کر لیا یا کلیئر کر لی بات. اب آپ اپسیٹ تھے تو کیا ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے لوگوں کی؟ سوئچ آن آف تھا تو آن ہو جائے، آپ گلے لگا لیں، آپ پیار محبت بڑھا دیں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں. از اٹ پاسبل؟ نو. مشورے ایسے ہی ہوتے ہیں. ہم بھی لوگوں سے ایسی ہی باتیں ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں لو جی، مطلب وہ ناراضگی تھی، ہم نے معافی بھی مانگی، ہم نے یہ بھی بات کی، ان کا بھی منہ بنا ہوا ہے. ان کو ٹائم چاہیے نا تھوڑا سا. آپ اگر ایک چائے کا کپ بھی بناتے ہیں، سوپ بھی بناتے ہیں، گرم گرم ہوتا ہے تو اس کو ٹھنڈا ہونے میں ٹائم لگتا ہے. کچھ لوگ پھوکے مار مار کے اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اس میں بھی ٹائم لگتا ہے. تھوڑا سا ٹائم دینا پڑتا ہے نا. تو اپنے آپ کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، دوسروں کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے. اپنی ٹائم لمٹ انسان سیٹ کرتا ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی زیادتی کرے اور مجھے کہ آپ معاف کر دیں، میں کہتی ہوں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چلیں لیٹس گیٹ اوور اٹ نا، لیٹس موو آن. تو وہ سمجھتے ہیں کہ پھر اب سب چیزیں بالکل ویسے ہی ٹھیک ہو جائیں گی. تو آپ جب ان کو کہتے ہیں کہ نہیں مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے، تو لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ ان کو ٹائم کس چیز کا چاہیے. تو آپ کو کئی دفعہ لوگوں کو بتانا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے. تو سب سے پہلے ہم انڈرسٹینڈ کریں گے کہ معاف کرنا، فارگیونیس ہوتی کیا ہے. فارگیونیس یہ ہے کہ جو پیس، جو اندر آپ کے اندر سکون کی کیفیت آتی ہے جب آپ کو ایک فیصلہ کرتے ہیں
یہ ہوتا ہے معاف کرنا. آپ دیکھیں جب ہم کسی ایک انسان کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر ابال اٹھ رہے ہوتے ہیں. We start boiling inside. عجیب سی ریزنٹمنٹ آتی ہے, غصہ آتا ہے, نفرت آتی ہے, کبھی کبھی ہیلپ لیسنس, بیچارگی کی کیفیت آتی ہے کہ میں کچھ نہیں کر رہی اور میں کچھ نہیں کر پائی. جب آپ معاف کرتے ہیں تو آپ کے اندر انر پیس آتا ہے, آپ کے اندر ایک سکون کی کیفیت جو ہے وہ آتی ہے اس فیصلہ کرنے سے. یہاں سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ معاف کرنا میرے لیے ہے, مجھے فائدہ دے رہا ہے. جس انسان کو میں معاف کر رہی ہوں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ آپ اس طرح سے سمجھیں کہ جب آپ معاف نہیں کر رہے تو کیا ہو رہا ہے؟ کیا وہ شخص خوش ہے؟ وہ تو بالکل خوش ہے, وہ تو برگر کھا رہا ہے, پارٹی انجوائے کر رہا ہے. آپ دیکھیں اکثر اوقات ہم کہتے بھی ہیں دیکھو اس شخص نے میرے سے اتنی زیادتی کی, اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا, یہ تو آرام سے گھوم پھر رہا ہے. کوئی احساس نہیں ہے آج کل لوگوں میں, ہم اس قسم کی باتیں بولتے ہیں. تو ایگزیکٹلی آپ خود اپنے اندر وہ ایک فیول جمع کر رہے ہیں اور اس میں جلتے چلے جا رہے ہیں. تو دس از فار یو, اس کا فائدہ آپ کی ذات کو ہوگا اور اٹ از ٹیکنگ بیک یور پاور. کیونکہ جب آپ معاف نہیں کر رہے آپ کے اندر ہیلپ لیسنس بڑھتی ہے, بے چینی بڑھتی ہے, بالکل ایگزاسٹ ہوتے ہیں آپ. لیکن جیسے ہی آپ کسی کو معاف کرتے ہیں آپ وہ پوری پین ریلیز کر رہے ہیں, آپ آگے بڑھ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے چھوڑ دیا اس انسان کو, اور آپ اپنی رسپانسبلٹی لے رہے ہیں, اپنی فیلنگز کی خود رسپانسبلٹی لے رہے ہیں. مثلاً چائلڈہڈ ٹراما ہوا ہے, میں کچھ ایسے سیشنز لوں گی, ایسے ایکسپرٹ کے پاس جاؤں گی, ایسے کوچنگ سیشن لوں گی, ایسی کتابیں پڑھوں گی جو مجھے سکھا دیں کہ اس کی ہیلنگ کیسے ہوتی ہے اور میری گروتھ کیسے ہو. اب تو ایکسپرٹس بھی یہ کہتے ہیں, ایک زمانہ تھا جب ایکسپرٹس یہ کہتے تھے کہ اگر آپ کا چائلڈہڈ کوئی ٹراما ہے آپ کی زندگی میں تھرو آؤٹ اس کے امپیکٹس رہیں گے. اب جو میں لیٹسٹ لٹریچر پڑھتی ہوں اس میں وہ کہتے ہیں کہ چائلڈہڈ ٹراما جتنا مرضی بڑا ہے, جس دن آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو میں نے فل سٹاپ لگانا ہے, آپ نے اپنی گروتھ کی, کہ جو برین میں وہ نیورونز ہیں وہ سب کانشیس لیول پہ جو امپیکٹس ہوئے ہیں وہ ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کمپلیٹلی ایلیمینیٹ ہونے کے بارے میں ابھی وہ شور نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ لیکن وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, یعنی کہ آپ اپنی گروتھ کر سکتے ہیں. آپ کو ہر وقت لوگوں کو یہ سٹوری سنانے کی ضرورت نہیں پھر پڑتی کہ دراصل کیونکہ بچپن سے میری زندگی میں اتنے چیلنجز تھے یا فلاں وقت میں میرے ساتھ یہ ایک مشکل سچویشن تھی, اس لیے میں اس کے 50 سال بعد, 10 سال بعد, 20 سال بعد بھی ڈپریسڈ ہوں. کیونکہ جو انسان یہ کہتا ہے نا کہ میں اس پچھلے انسیڈنٹس کی وجہ سے اب پریزنٹ میں مسئلے میں ہوں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ پریزنٹ از یور رسپانسبلٹی. جو پاسٹ ہوا ہے وہ اس میں آپ میں بھی ہیلپ لیس تھے, لیکن پریزنٹ میں اگر وہ انسان چلا بھی گیا, گرو کر گیا, مر گیا, آپ کی انوائرمنٹ بدل گئی, آپ پھر بھی ہر ایک کو ملتے ساتھ ہی پہلے ہی اپنی یہ کہانی سناتے کہ اپنے بیہیویئر سے دکھاتے ہیں, تو دیٹ از دین یور پرابلم. تو اٹ از اباؤٹ ہیلنگ اینڈ ناٹ اباؤٹ پیپل ہو ہرٹ یو. آپ نے اپنے وونڈس کو خود ہیل کرنا ہے. معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب میں نے مرہم رکھ دی ہے اپنے وونڈس پہ. کیونکہ آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے کسی کو کہا جائے کہ آپ معاف کریں, کہتے کیوں میں کیوں معاف کروں, اس نے میرے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے, میں اسے چھوڑ دوں. تو آپ اس کو نہیں چھوڑے. آپ سمجھے ایک انسان ڈوب رہا ہے نا, تو ہم اس کا خود ہاتھ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں نے بھی تمہارے ساتھ چھلانگ لگانی ہے اس میں اور ڈوبنا ہے. اصل میں اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ایک مسکنسیپشن ہے کہ اگر ہم کسی کو forgive کریں گے تو ہم اس کی غلطی کو ایکسیپٹنس دے رہے ہیں, which is not true. ہم اس کو ایکسیپٹنس نہیں دے رہے. نہیں, اٹس اے ٹرینیبل اسکل. معاف کرنا ایک اسکل ہے, ہنر ہے. جیسے کوئی بھی ہنر سیکھا جا سکتا ہے اسی طرح معاف کرنا بھی سیکھنا پڑے گا, پراپر طریقے سے اسٹیپ وائز سیکھنا پڑے گا. یہ ہمیں ہماری فیلنگز کا کنٹرول دیتا ہے, ہم ٹوٹل اپنے کنٹرول میں آ جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس سے اپنی مینٹل ہیلتھ, فزیکل ہیلتھ, ایموشنل ہیلتھ سب کو بہتر بناتے ہیں. کبھی آپ نے کوئی ایڈ دیکھا ہے, ایک سائڈ وہ دکھاتے ہیں بلیک اینڈ وائٹ ہے, وہ دوسری طرف آتے ہیں تو کلرڈ آ جاتی ہے. وہ دروازہ کھولا اور جی زندگی بہت گل و گلزار ہو گئی. تو سمجھے کہ جب آپ معاف کرتے ہیں نا تو آپ وہ وکٹم سے دروازہ کھول کے دوسری طرف آئے ہیں اور وہاں پر آپ کو ہیرو کا ایک ٹائٹل دیا جا رہا ہے. آپ کا بالکل کنٹرول اپنی زندگی میں بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو forgiveness کیا ہے؟ چوائس ہے. یہ کمپلشن نہیں ہوتی, یہ چوائس ہے.
جیسے ہم زندگی میں کہیں پر بھی بیٹھ کر خود فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو فرگیونیس میری چوائس ہے، اس کی چوائس نہیں ہے، دوسرے انسان کی نہیں ہے، اس کے بیہیویئر پہ یہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے. اور فرگیونیس کے یہ ہر شخص سیکھ سکتا ہے، ایوری ون. جتنا مرضی بڑا ٹراما ہے وہ شخص سیکھ کر آگے بڑھ سکتا ہے.